اچھا جی، آج تھوڑا سا حجاب پہ بات کر لیتے ہیں۔ آ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت پرانے دور رومن امپائر اور اس سے پہلے جو بھی امپائرس گزرے ہیں، ڈفرینٹ سویلائزیشنس وغیرہ گزری ہیں، ایجپشین، گریک، ان سب میں ایک موڈیسٹی کی علامت کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سر پہ جو ہے عورتوں کو یہ ہوتا تھا، ان کو ایک موڈیسٹی کی علامت کے طور پہ ان کو یہ حجاب کا بڑا عرصے پھر کرسچینٹی اور میں بھی تھا، میرے خیال میں پیگنس میں شاید اتنا نہیں تھا یا تھا بھی، اور اس کے بعد پھر عربوں میں آیا جب یہ تو اس کا جو ہے جو بھی حدیثیں ہیں یا قرآن شریف ہے یا جو بھی ہے اس کا جو شان نزول ہے یا حدیثیں یا جو بھی اسٹڈی ہے جو یا سیرت ہے یا تبری ہے یا ابن ہشام ہے اور جو واقعات ہیں حضرت عمر اور ان سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ حجاب جو انٹروڈیوس کرایا گیا یا پردہ یہ تو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کیا گیا تھا کہ بھائی سلیوس عورتیں نہ پہنیں حجاب، جو وہ ننگے سر پھریں، کیونکہ وہ جو ہے وہ ایک غلط فہمی ان کو ہو جاتی تھی کہ وہ باہر جب جاتے تھے، اور کیونکہ غلام سے تو آپ کوئی بھی سلوک کر سکتے ہیں کسی طرح بھی، تو اب یہ الگ بات ہے کہ آپ ایک طریقے سے پتہ نہیں کیا کیا اس کو ڈیفین کریں گے، یہ کہیں گے جو ہے مناسب نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ اس پہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں، سپورٹ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ سیگریگیشن کیوں تھی، یہ الگ الگ جو ہے وہ ان کے ساتھ سلوک ایٹیٹیوڈ الگ الگ کیوں تھا، تھی تو وہ بھی عورتیں انسان، لیکن کہا تھا کیا تھا کہ بھائی یہ صرف جو ہے ہماری عورتیں جو ہے وہ مسلمانوں کی جو ہے وہ، اور جو غلام ہے وہ عورتیں وہ حجاب نہ کریں اور صرف ہماری کریں ایک موڈیسٹی، اور تو وہی ایک کلچر ایک بڑے عرصے تک، اور پھر پردے کا یہ بھی، اور پھر بعد میں جو برقع ہے وہ تو ایک ٹریڈیشنل، پھر بعد میں جو ہے وہ ہمارے یہاں بھی ملکوں میں آیا اور عرب ملکوں میں بھی تھا، اور پھر فرانس نے بھی برقع بین کیا، بہت سارے دوسرے، اور حجاب بھی بین ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی ابھی بھی اجازت ہے ان کو، وہ پہنتے ہیں، لیکن شاید پبلک اسکولس میں ہاں لڑکیاں جو ہے وہ نہیں پہنتی ہیں، کیونکہ دیکھنا چاہیے کہ سارے، لیکن انسٹیٹیوٹ جتنے بھی ہیں میں نے دیکھے، جتنے میں خود 2-3 میں نے پڑھا ہے، تو وہ تو آتی ہیں حجاب پہ، اور ایک طرف اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی نہ دکھے کہ کسی کا کیا مذہب ہے کیونکہ وہ پرسنل معاملہ ہے، تو سارے ایکول انسان دکھیں، تو وہاں پہ تو صاف نظر آتا ہے وہ جو حجاب والے کہ بھائی ان کا کیا دین ہے، جب آپ نے کراس سمبل منع کر دیا اور ٹوپی شوز والے منع، تو یہ اس کو بھی منع ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ نے اجازت دے دی، چلو یہ ہے، لیکن اس کا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ چوائس ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو نہیں پہننا چاہتی ہے تو اس کے لیے بھی کیوں ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک بہت ٹریجک ہے، یہ میں بات اکثر بات میرے ذہن میں بھی آتی ہے، کبھی کبھی تو کہتا ہوں کہ فرینچ لوگوں کو بھی یہ کہوں، کبھی ٹیچرس کے بھی، کتنا ٹریجک ہے کہ وہاں پہ آپ حجاب، ایران میں جو ہے وہ اس حجاب کی وجہ سے جو ہے وہ عورتیں باسامن کو مارا گیا، تشدد کیا گیا، عورتوں کو مارا جاتا ہے کہ نہیں پہنتی، اور یہاں پہ فرانس میں آپ کو چوائس ہے تو آپ عورتیں نکل رہی ہیں باہر اور پروٹیسٹ کر رہی ہیں کہ ہمیں حجاب کی اجازت دی جائے، ہم اسکول میں بھی تھوڑا سا کیوں منع کیا گیا ہے، اور اس طرح کے، تو میں نے کہا یہاں پہ دیکھو جلا رہے ہیں وہ اپنا دوپٹہ حجاب، یہ وہ جلا رہی ہیں ایرانین خواتین، جس پہ تشدد ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ آزادی ہے، اسی وجہ سے تو ہے کہ بھائی وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم حجاب پہنیں، تو بھائی پہنو ٹھیک ہے، لیکن اس سے جو آپ ماحول بنا رہے ہیں اوور آل جو مسلمانوں کے گھروں کے اندر ہے، جس میں کسی کے ہر ایک کی ذہن الگ ہوتا ہے، سوچ الگ ہوتی ہے، تو کوئی عورت نہیں پہننا چاہتی تو آپ اس کو چوائس دینا، اس کو مجبوری کیوں ہے کہ وہ اس کو بس پہننا ہی ہے، اس کو پہننا پڑے گا، اس کا باپ ہے، بھائی ہے، رشتے دار ہے، یہ وہ سب ایک فورس ہے، ایک خوف ہے نا، طاری ہوتا ہے نا کہ آپ پہننا پڑے گا بھائی، تو یہ چوائس تو نہیں ہوئی جو آپ کہتے ہیں کہ یہ چوائس ہے، یہ بڑی یہ ہے وہ ہے، اور پھر جارڈن میں کی نیوز آئی اور اس طرح کی نہیں وٹامن ڈی نہیں ملتی، جو ہے سر اگر نہیں ڈھکا ہوتا ہے تو وٹامن ڈی نہیں ملتی، سن کی انرجی نہیں ملتی پہلے ہی یہاں پہ، کیونکہ یہ دیکھیں گے آپ جو بھی عربی مسلمان یا جو بھی یہاں پہ ان کی عورتیں جو ہیں وہ بھدی موٹی اور اس طرح کی جو ہے نا عجیب قسم کے جو ہے، اور ان کی انرجی فل بھی نہیں، اور ان کی
وہ بھی نہیں، اور جلدی میں بڑھاپے میں جو باقی یہاں کے آپ دیکھیں گے فرینچ یا دوسری وہ ورزش کرتی ہیں 90 کی ہو جائیں 80 کی ہو جائیں، وہ ہٹی کٹی ہوتی ہیں، ان کے دانت سلامت، ان کا سب بہترین، وہ اور یہاں کی بس بیٹھ جاتی ہیں جیسے سکون سے، بس گھر میں کوئی کام وام بھی نہیں اس طرح کا۔ تو یہ حجاب کا چکر یہی ہے کہ بھائی وہ تو صحت کے لیے بھی، ہماری ابھی انسٹیٹیوٹ میں ایک ڈاکٹر تھی، وہ بتا رہی تھی سن کا کتنا ضروری ہے کہ وٹامن ڈی ملتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا فائدے بتا رہی تھی، اور خود جو اس نے حجاب لیا ہوا تھا اس سے جو ہے وہ ایک یہ جو بیٹھا ہوتا ہے نا دماغ میں یہ انسان کی جو ہے وہ اس کو نہیں، اگر کسی میں ہوتی ہے، بہت ہی 95% لوگ یا اس سے زیادہ، بہت ہی زیادہ مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی 1-2% جو سوچنے والے ریشنل تھنکنگ جن میں تھوڑی سی یہ کہ ہٹ کے سوچنا، آؤٹ آف دا باکس سوچنا، یا تو یہ ہے کہ حجاب جو ہے ان کی موڈیسٹی کے لیے، ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے تھا پہلے کہ بھائی غلام عورتوں کو نہیں پہننا ہے، اور جو ہے ہماری عورتوں کو پہننا ہے، تو وہاں سے کلچر سے ہوتا آگے آ گیا، تو اب ان کے لیے لازمی ہو گیا کہ بھائی اب ابھی پہنا ہے لازمی، اور پھر یہ چوائس بھی نہیں ہے۔ تو یہی ذہن میں آ جاتی ہیں باتیں، تو باقی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی ان کی چوائس ہے تو پہنے، اور یہ لیکن پھر میں انہی کے منہ سے سنتا ہوں پولیگامی کی باتیں، اور دوسری باتیں ہنس ہنس کے کہہ رہی ہوتی ہیں یہ عورتیں، وہاں پہ ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہیں، اور کتنی ساری شادیاں اگر میں نے کی تھی بڑی ہستی میں، اور تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ پوچھ لوں کہ بھائی ان کا انکم، سورس آف انکم کیا تھا، کس طرح پالتے تھے، اگر آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ کرنی چاہیے زیادہ شادیاں ان کو جو ہے وہ، اگر آپ پیسے ہیں آپ کے پاس تو، اور یہ بہت سستی کر رہی تھی، اور وہ ساری حجاب والی عورتیں ہی کر رہی تھی، یہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی اکثر جو ہے وہ، کیونکہ میں خود نہیں بات چھیڑتا یا کرتا، یا کبھی کسی سے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کیوں سپرسٹیشنس میں، یا آپ کی جو لکھا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں انسان زندہ رہ سکتا ہے، یا اس طرح کی بہت ساری سپرسٹیشنس باتیں، یا اس طرح کی جو ہے وہ نان سائنس یا نان ریشنل باتیں، تو میں نے کبھی ان کو یہ نہیں کہا، الٹا وہ مجھے کہتے ہیں، میں تھوڑا سا ایک بات کر دوں بھائی آج جو ہے نا ویکینڈ ہے، آج جو ہے وہ دل کر رہا ہے ڈرنک کرنے کا، اور اس طرح موسم بھی کتنا زبردست ہے، اور سا سا بھی ہے، نہیں پینا حرام ہے، یہ ہے وہ ہے، تو میرے دل میں آتا ہے، ابھر ابھر کے آتا ہے سوال، میں لیکن میں ان سے زیادہ نہیں offend، اور وہ ان کے سوال بھی، اور عجیب ایک پرسنل سوال ہے، بھائی آپ مسلمان نہیں ہو، آپ یہ کیا ہوا، یہ بات وہ بات، میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بھائی آپ کہہ رہے ہو حرام ہے، کیوں حرام ہے، کیا ریشنلٹی ہے اس کے پیچھے، کیا صحت کے لیے خراب ہے؟ نہیں، ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو صحت کے لیے خراب ہے، میں تو پورٹ تک جانا چاہ رہا تھا کہ بھائی وہ بھی کیوں حرام ہے، اس میں عقل کیا ہے، حرام کی بنیاد کیا ہے، آپ حرام کہہ رہے ہیں نا، منع ہے، حرام ہے، برا ہے، یا کیوں، وجہ، عقلی کیا وجہ ہے، کیا صحت کے لیے برا ہے؟ تو آپ کو آرٹیکلس انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ پتہ نہیں کیا کیا، تھرڈ کلاس جو نوجوان ہوں گے یہ جو ہے وہ کیا کیا پتہ نہیں کیا کیا وہ بناتے رہیں گے۔ اب میرے بیٹے سے بھی میری اس دن نہیں، اس کو آرگیو ہی نہیں کرتا، لیکن وہ دکھانے لگا بھائی، میں نے کہا اس وقت فلیٹ تصور کرتے تھے، اس وجہ سے جو ہے وہ کہتے تھے کعبے کی طرف جو ہے وہ منہ کرو، اور یہ نہیں نہیں، یہ دیکھو یہ ثبوت ہے کہ بھائی وہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ یہ پروون ہے کہ سارے جو ہے وہ اس ڈائریکشن میں وہ بیچ میں ہی ہے، اور اس ڈائریکشن میں سب جو ہے وہ کرتے تھے، وہ دنیا گول ہے، ہاں دنیا گول کا جو ہے وہ پروف ہے قرآن شریف میں، حالانکہ ایسا کوئی ہے ہی نہیں، پھیلا دیا گیا ہے، یہ بار بار لکھایا جاتا، فلیٹ ہی تصور کیا جاتا تھا اس دور میں، تو اس دور کی جو بھی معلومات ہے وہ لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہی بھرا آتا ہے، اور میرے سوال یہی ہوتے ہیں کہ بھائی کیوں حرام ہے، ایک وجہ تو بتاؤ نا، ایک اچھا میں بچپن میں میری یہی سوچ ہوتی تھی کہ بھائی جو حرام ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن بعد میں تو پتہ چلا کہ بھائی معاملہ ہی کچھ اور ہے،
کسی کا آپ نے نام نہیں لیا وہ حرام ہے. نام لینے سے وہ کام مطلب اس پہ اثر کیسے پڑا؟ آپ نام لے لو، لے کے کھا لو، ہو گیا حلال. اگر نام لینے کی ہی بات ہے پھر کہتے ہیں کہ اس کو نہیں ہوتا، کیوں نہیں اس کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی ہے تکلیف؟ آپ جس طرح سے گلا کاٹ کے مارتے ہیں اور وہی خون اور یہ وہ بچوں سے بھی چھری چلاتے ہیں. یہاں پہ تو وہ بھی بہت اچھا ہے کہ منع ہے کہ ویسے آپ تشدد کی فلموں سے خون سے بچوں کو دور کر رہے ہیں، اور آپ کے اپنے اسلامی ملکوں میں جو ہے وہ ان سے چھریاں چلاتے ہیں بکروں کے کندھوں پہ، اور ان کو کیوں نہیں تکلیف ہوتی؟ جانوروں کو بھائی ہوتی ہے. اور یہاں سے تو مشین سے تو وہ ڈائریکٹ اوپر سے مارتے ہیں تاکہ ان کو تکلیف ہی نہ ہو، کم سے کم تکلیف جانور کو. اور آپ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں انٹرنیٹ پہ آرٹیکلس اور ویڈیوز اور پتہ نہیں کیا کیا دکھا رہے ہیں کہ بھئی دیکھو اسے یہ حلال طریقے ہے، اسے جانور کو کم تکلیف ہوتی ہے. کیسے بھائی؟ تھوڑا سرچ تو کرو. نہیں ہوتی ہے اس سے تکلیف کو، بلکہ آپ کے طریقے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو اگر تکلیف کی بات ہے تو وہاں پہ بحث کر لو، بات کر لو، جان لو، تھوڑا دیکھ لو، اسٹڈی کر لو، گوگل کر لو. تو صحت کی بات بھی نہیں ہو گئی. اگر صحت کی بات ہے کے بارے میں آپ نے صحت کی بات کر لی تو وہ دوسرے جانوروں میں بھی ہے، دوسرے بھی ان سے آپس میں کرتے ہیں جانور جو آپ پورک کے بارے میں کرتے ہو. اسی طرح اس میں اگر پروٹین چربی کی بات ہے تو دوسرے اگر نہیں ہے تو اس میں آپ کم استعمال کرو، ماڈریٹ کرو. یا اور آپ کہتے تھے کہ وہ گند میں گٹر میں رہتے ہیں تو نہیں، آپ یہ فارمنگ ہوتی ہے ان کے صاف ستھرا ان کا گوشت جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، ناشتے میں سارے کھاتے ہیں. ان کی کوئی بیہیویئر میں اس طرح کی بری بات نہیں ہے. کیسے ہے یہ؟ تو یہ بہت ساری باتیں مجھے ذہن میں جو ہے وہ ابھر کے آتی ہیں کہ حرام ہے تو کیوں ہے، اس کی کیا عقلی وجہ کیا ہے؟ کیا صحت کے لیے ہے؟ تو وہاں پہ بھی ان کا وہ کوئی ریزن نہیں ٹھہرتا کہ بھئی صحت کے لیے، ہاں صحت کی وجہ سے حرام ہے. وہاں پہ بھی وہ نہیں بیٹھتا. اور حلال حرام کا چکر جو بھی ہے سارا بزنس سسٹم ٹھیک لگتا ہے. اس میں بھی سیگریگیشن، الگ الگ کرنا، نفرت پیدا کرنا لوگوں کے، وہی اس میں آ جاتا ہے. باقی تھا اس میں عقل کی کوئی بات ہے، نہ ریشنلٹی کی بات ہے، نہ صحت کی کوئی بات ہے. تو یہ تو ہونی نہیں چاہیے. ویسے ہی جیسے سٹارٹنگ تو جوڈائزم سے ہوئی نا، وہاں سے پھر کرسچینٹی آئی، پھر وہاں سے آپ نے اسلام کو وہاں سے کاپی کیا، وہاں سے جو بھی چیزیں دی تو ان میں ہی جب انہوں نے ہی وہ ختم کر دیا کہ اس کی کوئی بنیادی نہیں مل رہی ہے، نہ عقل کی بنیاد پہ، نہ عقل ریشنلٹی، نہ صحت کی بنیاد پہ، تو آپ نے کیوں جاری رکھا ہوا اس کو؟ بس یہی ہے کہ نارسزم نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ ہم الگ ہیں سب سے، اور کیا آپ نے زندگی انسانیت کے لیے، دنیا کے لیے کچھ بھی نہیں. تو یہی ان سے جو ہے اکثر ہے وہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی کیوں یہ حرام ہے، یہ مت کرنا، یہ نہیں کرنا. پڑھے لکھے بڑے بڑے یہ اتنی جو ہے وہ بڑی عمر کے بڈھے ہو گئے، یہاں پہ ساری عمر گزاری ہے، اتنا کچھ یورپ دیکھا ہے، اتنا کچھ ایجوکیشن دیکھی ہے، اتنے کچھ لوگوں کا رویہ دیکھا ہے، بہترین ماحول، یہ وہ سب دماغ میں بیٹھتا ہی نہیں ہے کچھ ان کے کہ کوئی عقل سے سوچے، کوئی دماغ سے سوچے. تو باقی پھر باتیں کرتے رہیں گے. چیئرس، انجوائے.